اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار آپ کی عبادت و بندگی کو اور تلاوت کلام ربانی کو قبول فرمائے۔ حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جنت البقیع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ خدا کی لعنت ہے ظالمین پر جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور آل محمد پر تاریخ میں بہت ظلم ہوئے ہیں۔ جب تک ان کی حیات طیبہ رہی ظالموں نے ظلم کیا، اور شہادت کے بعد بھی ان پر ظلم ہوتے رہے۔ چنانچہ شہادت کے بعد اس طریقے سے ظلم ہوئے کہ ان کے مزارات کو ڈھا دیا گیا، جس کے لیے کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ فکر جو ہے سب سے پہلے ابن تیمیہ کی طرف سے آئی ہے کہ یہ مزارات کا بنانا جائز نہیں ہے۔ اس ملعون نے 7ویں صدی ہجری میں یہ کام کیا، اور اس کے بعد اس کے شاگرد ابن قیم نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ لیکن علماء کرام نے مل کر مقابلہ کیا ابن تیمیہ کے افکار کا، اور اس کی فکر وہی خوارج کی فکر تھی۔ اس نے سب سے پہلے مزارات کے منہدم کرنے کا فتویٰ صادر کیا، اور ابن قیم نے بھی یہی کام کیا۔ علماء کی مزاحمت سے اور علماء کے مقابلے سے یہ پسپا ہو گیا، اور یہ فکر وہیں پر دب گئی۔ لیکن پھر 12ویں صدی ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب آتا ہے، جو فرقہ وہابیت کا بانی ہے۔ اس نے تفکر ابن تیمیہ اور ابن قیم کو احیاء کیا، زندہ کیا، اور اس نے پھر ایک دفعہ وہی تاریخ دہرائی کہ مزارات کا بنانا جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کے انہدام کا فتویٰ دیا گیا۔ چنانچہ بہت ظلم و ستم ہوئے۔ سب سے پہلے جو آج ہم یہ 1344 کی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ انہدام جنت البقیع کو 100 سال ہو رہے ہیں، لیکن اس سے قبل بھی جنت البقیع کو مسمار کیا گیا تھا۔ 1220 میں پہلا حملہ ہوا تھا، اور وہاں پر جنت البقیع کے مزارات کو ڈھا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ لیکن دوبارہ پھر اسے بنایا گیا اور مزارات تعمیر ہوئے۔ پھر 1222 ہجری میں وہابیوں نے کربلائے معلیٰ پر ایک حملہ کیا، اور وہاں بہت سارے مومنین کو شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے پر حملہ کیا، قیمتی جو ہے اشیاء کو لوٹ لیا، اور قبے کو بھی ڈھا دیا۔ یہ ظلم و ستم کرنے کے بعد پھر وہابیت کا یہ ٹولہ نجف اشرف کی طرف پہنچتا ہے، لیکن وہاں پر علماء مومنین الرٹ تھے پہلے سے۔ ان لوگوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا وہابیت کا، اور انہیں پسپا کر دیا۔ چنانچہ یہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ تو یہ مظالم رہے ہیں وہابیت کے، اور ان لوگوں نے، ان کے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ مزارات کا بنانا جائز نہیں ہے، جبکہ طول تاریخ میں ہمیشہ یہ مزارات تعمیر ہوئے ہیں، اور تعمیر پر جو ہے روایتیں اور قرآن کی آیتیں موجود ہے، اور سیرہ مستمرہ مسلمین یعنی قرآن مجید میں وہ آیت جواز پہ دلالت کرتی ہے
کہ جب اصحاب کہف غار میں گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے تو ایک گروہ گیا، وہاں پر جانے کے بعد دو گروہوں میں نزاع ہوا۔ ایک نے جو کفار تھے، طبری نے لکھا اپنی تفسیر میں اور زمخشری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، دو گروہوں میں اختلاف ہوا۔ ایک مومن کا گروہ تھا اور ایک کفار کا تھا۔ کفار یہ کہہ رہے تھے ہم یہاں پہ کوئی عمارت بنوائیں گے، مومنین نے یہ کہا وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ہم مسجد بنائیں گے، مومنین نے کہا۔ چنانچہ یہ اس طریقے کی بحث ہوئی اور قرآن نے کوئی مذمت نہیں کیا، اس واقعے کو نقل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء خدا کے مزار پر اور ان کے آرام کی جگہ پر قبہ اور عمارت بنائی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک دلیل میں نے قرآن سے دی، ایسے جواز پہ بہت ساری دلیلیں قرآن مجید میں اور ہیں اور احادیث میں ہے، اور خود سیرہ مستمرہ مسلمانوں کی مسلسل سیرت اس زمانے سے اب تک چلی آ رہی ہے کہ اپنے بزرگوں کے مزارات پر جو ہے وہ عمارت تعمیر کراتے تھے۔ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان کے مزارات کو ڈھایا جائے۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ پھر وہابیت نے 1220 کے بعد 1344 میں ایک دفعہ پھر مزارات بقیع کو ڈھایا، اور تقریباً اب 100 سال ہو رہے ہیں کہ جو یہ وقت گزر رہا ہے اور ہمارا قلب مجروح ہے۔ اور بہرحال یہ 100 سال پہ ایک بڑا پروٹیسٹ ہمیں کرنا ہے۔ بقیع آرگنائزیشن جو ہر سال اس موقع پر پروٹیسٹ کا اہتمام کرتی ہے، احتجاج کا، اس سال 100 سال مکمل ہونے پر یہ احتجاج جو ہے ہوگا۔ ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے جو اظہار محبت کرتے ہیں اس کے اظہار کے لیے ہم باہر نکلیں، پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے اور اس سلسلے میں میمورنڈم دیا جائے۔ بہرحال بقیع آرگنائزیشن کی طرف سے یہ 8 شوال کے آس پاس جو پروگرام ہوگا احتجاجی، ہم سب شریک ہوں اس میں اور دنیا والوں کو وہابیت کے مظالم کو بتائیں، اور ہم میمورنڈم دیں حکومت ہند کو اور حکومت سعودی پہ دباؤ بنائیں کہ اس طریقے سے ہم وہاں پر اپنے ائمہ کے مزار کو بنا سکیں۔ ہمارے 4 امام وہاں پہ ہیں بقیع میں، اور شہزادی فاطمہ کا بھی وہیں پہ روضہ ہے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ کے چچا اور رسول اللہ کے 100 سے زیادہ اصحاب وہاں پہ دفن ہیں، اور بہت سے خاندان رسالت مآب کی ہستیاں اور ازواج نبی وہاں پر ہیں۔ ہماری شرعی و اخلاقی اور عقلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس احتجاج میں شریک ہوں جو بقیع آرگنائزیشن کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ احتجاج میں، بلکہ جس کا جو اثر ہے اپنا اثر اور پاور استعمال کر کے آگے بڑھیں اور کام کریں، اور اس سلسلے میں عالمی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی جو ہے ہم میمورنڈم دیں تاکہ ادھر متوجہ ہوں، جیسے عرب لیگ ہے، OIC ہے، یونیسکو وغیرہ کو جو ہے ہم نامہ لکھیں، لیٹر لکھیں تاکہ اس سلسلے میں وہ متوجہ ہوں۔ بہرحال ہم انشاءاللہ 8 شوال کے آس پاس جو اعلان ہوگی تاریخ بقیع آرگنائزیشن کی طرف، ہم سب شریک ہو کر اپنا احتجاج درج کرائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔